حدیث نمبر 28 یہ صحیح مسلم میں 4776 کا نمبر ہے 4776۔ عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا اور مسجد میں جو نا وہ خانہ کعبہ کے سائے کے نیچے عبداللہ بن عمر بن عاص جو تھے نا وہ خطبہ دے رہے تھے اور چند لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ میں بھی جا کر عبداللہ بن عمر بن عاص کے بالکل نزدیک پاس جا کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بول رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ امیر کی اطاعت کرو اور دل و جان سے امیر کی اطاعت کرو، یعنی کہ جو تمہارا حکمران ہو اس کی اطاعت کرو، دل و جان سے اس کی اطاعت کرو، اور اگر ایک امیر کی باعث میں کوئی دوسرا امیر اپنی بیعت لینا چاہے تو اس کو قتل کر دو۔ وہ کہتے ہیں جب یہ بات انہوں نے بولی نا تو وہ کہتے ہیں تابعی کہ میں نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کیا تو نے خود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے کہ امیر کی اطاعت کرو، دل و جان سے امیر کی اطاعت کرو؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں وہ ہمارے حکمران ہیں ابھی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں جبکہ ہمارے وہ امیر ہیں، حکمران ہیں، کہ مسلمانوں کو نہ حق قتل کرو اور مسلمانوں کا مال نہ حق طریقے سے ہڑپ کرو، یعنی کہ کھاؤ، جبکہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ذات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مال آپس میں نہ حق طریقے سے مت کھاؤ اور نہ مسلمانوں کو آپس میں قتل کرو۔ اور آپ کے چچا کے بیٹے ہمارے امیر ہیں، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ حق قتل کرو اور ان کا مال نہ حق طریقے سے کھاؤ۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا حکمران جو آپ کے چچا کا بیٹا ہے میرا معاویہ ہے اس کی بات مانیں؟ آپ سے بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امیر کی اطاعت کرو، دل و جان سے اطاعت کرو، اور اب کیا ہم کریں؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے یوں سر کیا اور وہ خاموش ہو گئے، اور پھر وہ بولے کہ دیکھو میرے چچا کا بیٹا معاویہ جو ہمارا اس وقت حکمران ہے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ حکمران کی دل و جان سے اطاعت کرو۔ دیکھو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں میرے چچا کے بیٹا جو آپ کا امیر ہے اس کی اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں میرے چچا کا بیٹا جو تمہارا امیر ہے اس کی نافرمانی کرو۔ تو یہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکمران ہے اس کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر وہ حکمران کوئی اس طرح کا معاملہ کرے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر ہو تو پھر حکمران کی بات کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کرو۔ ادھر بھی وہ یہی بات تھی جب وہ بتا رہے تھے نا حکمران کی اطاعت کرو، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا، آپ کے چچا کا بیٹا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں، ہمارے حکمران بھی ہیں کہ مسلمانوں کو نہ حق قتل کرو اور مسلمانوں کا مال نہ حق طریقے سے کھاؤ، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ذات ہمیں حکم دے رہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں نہ حق قتل نہ کرو، نہ ان کا مال نہ حق طریقے سے کھاؤ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ اللہ کی اطاعت میں ہی امیر کی اطاعت ہے اور اللہ کی نافرمانی میں امیر کی نافرمانی ہے۔ حدیث نمبر 29 یہ صحیح مسلم میں ہے 2284 کا نمبر 2284۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر یعنی کہ فطرانہ غلام آزاد چھوٹے بڑے کی طرف سے ایک سا جو ہوتا ہے نا وہ 3.25 کلو کا راؤنڈ باؤنڈ ہوتا ہے، 3 کلو، 3.25 کلو، 2.5 کلو، اس کے راؤنڈ باؤنڈ ایک سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطرانہ ایک سا چھوٹا بڑا آزاد غلام کے لیے کی طرف سے ہر ایک فرد کی طرف سے ایک سا کھجور، منکہ، گندم یہ چیزیں نکالا کرتے تھے، جو وغیرہ ایک سا۔ پھر وہ کہتے ہیں میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے حاجیاں عمرے کے لیے، اور ادھر انہوں نے خطبہ دیا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم دوسری گندم کے مقابلے میں 2 مد کے برابر ہے، یعنی کہ آدھا سا، یعنی کہ دوسری گندم اگر آپ ایک سا دیں گے صدقہ فطر ایک آدمی کی طرف سے، اور شام کی گندم آپ آدھا سا دیں گے ایک آدمی کی طرف سے، تو یہ ایک برابر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت میرے معاویہ نے یہ دیا اپنا خطبہ کہ شام کی گندم آدھا سا دوسری ایک سا گندم کے برابر ہے، تو لوگوں نے آدھا سا گندم صدقہ فطر نکالنا شروع کر دیا ایک آدمی کی طرف سے۔ لیکن ابو سعید خدری کہتے ہیں لیکن میں نے تو اسی طرح اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور آدھا سا نہیں کیا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کے اوپر، نہیں میں بلکہ پورا ایک سا ہی نکالتا رہا جب تک میں زندہ رہا، ایک سا کھجور، منکہ اور گندم۔ ہاں حضرت میرا معاویہ نے یہ آپشن دیا تھا کہ شام کی گندم جو ہے نا وہ آدھا سا دوسری گندم کے ایک سا کے برابر ہے یا کھجور کے برابر ہے۔ تو یہ حضرت میرا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں کام ہوا۔ حدیث نمبر 30 یہ صحیح مسلم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم شام میں موجود تھے، کچھ تابعین
کہ ابو اشت آئے، اور ہم نے کہا ابو اشت آ گیا، ابو اشت آ گیا، یعنی کہ ہمیں خوشی ہوئی، اور پھر ہم نے کہا کہ ابو اشت ہمیں عبادہ بن سامت والی حدیث تو سنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی جنگیں لڑی اپنی زندگی میں۔ پھر ہم چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں آ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بھی ہم نے بہت سی جنگیں لڑی، اور جب جنگیں لڑیں تو ایک جنگ میں ہمیں چاندی کے برتن حاصل ہوئے۔ جب چاندی کے برتن حاصل ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کی تنخواہوں کے بدلے میں یہ چاندی کے برتن لوگوں کو فروخت کر دو۔ یعنی کہ اس وقت چاندی کے درہم جو تھے نا، وہ تنخواہیں ملتی تھی سپاہیوں کو۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں درہم ہوتے تھے چاندی کے، وہ تنخواہ دی جاتی تھی سپاہیوں کو۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہمارے پاس برتن بہت زیادہ ہیں چاندی کے، تو لہذا یہ جو ہم چاندی کے درہم دیتے ہیں نا، تو ان چاندی کے درہموں کے بدلے ان سپاہیوں کو یہ برتن چاندی کے دے دو۔ جب انہوں نے برتن دیے کچھ لوگوں کو، ادھر عبادہ بن سامت موجود تھے، انہوں نے وہ ادھر علانیہ مخالفت کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور خطبہ دے دیا کہ دیکھو میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کا بدلہ سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، اور نمک کے بدلے نمک آپ نے خریدنے اور بیچنے سے منع فرمایا ہے، بشرطیہ کہ وہ آپس میں ہم وزن ہو اور ہم جنس ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یعنی کہ آپ کو بندہ سونے کے چاندی کے بندے چاندی دے رہا ہے، وہ برابر وزن بھی ہونے چاہیے اور ہم جنس بھی ہونی چاہیے۔ حضرت میرا معاویہ رضی اللہ عنہ جو لوگوں کو یعنی کہ چاندی کے درہم کے بدلے وہ چاندی کے برتن دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ برابر وزن ہونا چاہیے اور ہم جنس ہونا چاہیے۔ پھر رہ بات اگر اس میں کمی بیشی کی، یعنی کہ اگر ایک چاندی کا برتن اچھا ہوا اور سونے چاندی کے درہم سے، تو وہ ایک طرف چاندی کا درہم میں ہو، دوسری طرف چاندی کا برتن ہو، وہ چاندی کا برتن ہلکی چاندی کا ہو اور یہ ہم جنس نہ ہو، برابر وزن نہ ہو، تو یہ سود کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو جب یہ بات بیان کی تو اس طرح اگر کوئی بندہ گندم دیتا ہے، ایک طرف اچھی گندم ہو ایک طرف اچھی گندم نہ ہو، اور وہ دونوں کو برابر کلو کلو تول دے، تو پھر بھی یہ اپنا سود کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو عبادہ بن سامت نے علانیہ حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کر دی اس بدلے میں کہ آپ چاندی کے بدلے چاندی دے رہے ہو اور یہ برابر وزن اور ہم جنس والا مسئلہ اس میں نہیں ٹھیک ہوگا، اس لیے عبادہ بن سامت نے حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانہ دیکھا ہے، گزارا ہے وقت، ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کوئی حدیث نہیں سنی جو یہ لوگ بیان کرتے پھر رہے ہیں۔ تو جب عبادہ بن سامت تک یہ بات پہنچی تو عبادہ بن سامت ادھر کھڑے ہو گئے، پھر مخالفت کر دی لانیہ، اور کہا کہ چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خاک ناک آلود ہی کیوں نہ ہو، چاہے مجھے اس تاریخ رات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر کیوں نہ چھوڑنا پڑے، لیکن حق بات یہی ہے جو میں نے بتا دی کہ آپ چاندی کے درہم کے بدلے یہ چاندی کے برتن لوگوں کو تنخواہوں کے بدلے میں نہیں دے سکتی، یہ سود کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں یہ کام ہوا۔ یہ ابو داؤد میں 4131 کا نمبر ہے 4131، مسند امام احمد میں بھی ہے 17228 کا نمبر ہے 17228، کہ سیدنا مقدام عمرو بن اسود اور بنو اسد کا ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے مقدام، آپ کو پتہ ہے کہ حسن ابن علی یعنی کہ اپنا امام حسین السلام کے جو بڑے بھائی تھے امام حسن، انہوں نے کہا کہ حسن ابن علی فوت ہو گئے ہیں۔ تو مقدام نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا اے مقدام، کیا تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات کو مصیبت سمجھتا ہے؟ تو مقدام نے کہا کہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، کیونکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گود میں ایک طرف امام حسن کو بٹھایا، ایک طرف امام حسین کو بٹھایا، اور امام حسن کی طرف دیکھا اور کہا کہ امام حسن بیٹا تو مجھ سے ہے اور حسین بیٹا تو علی سے ہے، تو میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں حسن ابن علی کی وفات کو۔ تو ادھر جو ایک بنو اسد کا ایک شخص تھا نا، اس نے کہا کہ حسن تو ایک انگارہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ ذات نے بجھا دیا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی کہ اتنی بڑی امام حسن علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کر دی۔ جب اس نے یہ بات بولی نا تو مقدام رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ مقدام نے کہا
اے معاویہ جب تک میں تجھے غصہ نہ دلا دوں جس طرح تو نے امام حسن کے حوالے سے تیرے سامنے یہ بات اس بندے نے کی، ٹھیک ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی شان میں ایک قسم کی گستاخی ہوئی اور مجھے غصہ آ گیا، اب جیسے میں جس طرح میں تجھے غصہ نہ دلا دوں اور وہ بات نہ کروں جو تجھے نہ پسند ہو، تو میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا، کیونکہ مجھے غصہ آیا کہ جو بات یہ ہوئی ہے نا سامنے کہ امام حسن ایک انگارہ تھا جس کو بجھا دیا اللہ تعالی ذات نے، یہ اس بات میں بہت گہرائی کی بات ہے، اس کو آگے ہم امام حسن کی جو وفات والا چیپٹر اس میں ڈسکس کریں گے پراپر اس کا کیا مقصد تھا یہ بات کا۔ تو پھر مقدام نے کہا کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سونا پہننے سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا کہ ہاں میں نے خود سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سونا پہننے سے منع کیا تھا۔ پھر اپنا امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اپنا مقدام نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو پہننے کو حرام نہیں قرار دیا تھا؟ معاویہ نے کہا ہاں میں نے سنا تھا۔ پھر کہا کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کے لباس پہننے اور قلین وغیرہ نیچے ڈالنے کے لیے آپ نے منع نہیں کیا تھا؟ تو معاویہ نے کہا کہ ہاں۔ تو مقدام نے کہا کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سب حرام کام میں نے تیرے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو جب یہ بات حضرت میرے معاویہ کو ظاہر بری لگی ایک قسم کی، تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ دیکھو اے مقدام مجھے پتا تھا میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ تو پھر حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے انعامات منگوائے اور سب سے زیادہ انعامات مقدام کو دیے، اس سے کم پھر دوسرے بنو اسد کا ایک شخص تھا جس نے ایک قسم کی توہین کی تھی امام حسن کی شان میں، اس کو دیے، پھر وہ عمرو بن اسد کو بھی انعامات دیے اور سب سے زیادہ انعامات مقدام کو دیے۔ حالانکہ مقدام جو تھے نا وہ بڑے اٹھے جب انہوں نے اس نے یہ بات کی کہ امام حسن علیہ السلام سے ایک انگارہ سے جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا، اس کے باوجود مقدام کو حضرت میرے معاویہ نے سب سے زیادہ انعامات دیے، اور پھر دوسرے دو جو تھے ان کو بھی انعامات دیے، اس کو بھی انعامات دیا گیا جس نے امام حسن علیہ السلام کی شان میں ایک قسم کی گستاخی کی تھی۔ تو مقدام نے جو نا وہ سارا جو انعامات مال اقدام تھا ادھر ہی تقسیم کر دیا، ان دو لوگوں میں بنو اسد عمرو بن اسد کو دے دیا، اور جو بنو اسد ہے اس کو بھی دے دیا کہ لے لو مال دنیا کا تم ہی لے لو۔ تو جو بنو اسد تھا اس نے سارا مال اکٹھا کر لیا اور کسی کو کچھ نہ دیا۔ جب یہ خبر رہتی میرا معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ دیکھو مقدام ایک سخی دل شخص تھا اور دل کھول کر خرچ کرنے والا تھا، کیونکہ مقدام کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اور اہل بیت جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، وہ رائیں ہموار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا دل بڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچے کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو بنو اسد کا تھا جس نے کچھ بھی نہ دیا اور سب کچھ اکٹھا کر لیا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ جو بنو اسد تھا نا وہ تو مال اکٹھا کرنے والا ہے، ان کا کنجوس ہے وہ۔ تو صحیح ہے جو بنو امیہ خدمت گزار ہوتے ہیں وہ کنجوس ہی ہوتے ہیں، وہ ریال اکٹھے کرنے کے چکر میں جو نا وہ بخاری مسلم کی حدیث کو تختہ مشق بنا دیتے ہیں، لیکن وہ ریال نہیں چھوڑتے۔ اور جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ تو میرے بھائیوں مال دولت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اہل بیت کے اوپر سب ہی قربان کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ وہ جو نا وہ مقدام جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا اس نے مال و دولت بھی ادھر ہی ساری خرچ کر دی، اور جو جس نے بنو امیہ کا جو چاہنے والا تھا جس نے وہ امام حسن کی شان میں اتنی بڑی گستاخانہ الفاظ بوجھے کہ امام حسن تو ایک آقا انگارہ جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا، تو وہ سارا مال اکٹھا کر کے لے گیا۔ تو حضرت میرے معاویہ کو جب یہ خبر پہنچی تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مقدام جو سخی شخص ہے اور دل کھول کر خرچ کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اور جو بنو امیہ کا چاہنے والا تھا اس کے بارے میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ تو کنجوس ہے، مال سمیٹنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کا 31 پوائنٹ نمبر 1 ہے، یہ مسند امام احمد میں 22,991 کا نمبر ہے۔ عبداللہ بن برادہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد برادہ ہم حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے کے لیے گئے، اور جب ہم حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے کے لیے گئے تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں نیچے کلینک کے اوپر بٹھا دیا، کھانا لایا گیا، ہم نے کھانا تناول کیا، کھانا کھایا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر۔ پھر حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مشروب لایا گیا، حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشروب پیا، اور پی کر وہ مشروب جو نا وہ کہتے میرے والد برادہ کو دیا۔ جب میرے والد برادہ کو دیا گیا تو میرے والد برادہ نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشروب کو حرام قرار دیا ہے میں نے یہ مشروب کبھی نہیں پیا۔ تو پتہ نہیں کون سا مشروب تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، لیکن حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ مشروب پی لیا حرام ہونے کے باوجود، لیکن حضرت برادہ نے کہا کہ میں نے یہ نہیں پینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اس کو حرام قرار دیا ہے میں نے کبھی نہیں پیا۔
تو یہ تمام چیزیں جو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے بیان کی ہیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں. اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بخاری مسلم میں آئی ہیں میرے بھائیو. کیا بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع دین کی حدیثیں لینی ہیں اور بنو امیہ کے بارے میں جو آیا ہے اس کے بارے میں ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے کہ قرآن میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب میں سے کچھ حصے کو لیتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں میرے معاویہ کے کریکٹر کے حوالے سے کمزوریاں نظر آئی ہیں, ان کو بیان کرنا صرف یہ ہے کہ حق بات لوگوں تک پہنچ جائے کہ یہ اس طرح کی یہ چیزیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کو بیان کر کے کوئی گستاخی نہیں کرنی حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں, حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی لان تان نہیں کرنی. یہ روافض کا طریقہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں, حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, لان تان کرتے ہیں. یہ روافض کا طریقہ ہے. اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حق بات چاہے بخاری مسلم میں ہے وہ حق بات لوگ تک پہنچاتے ہیں, اس کے بعد صحابی کا ادب و احترام کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں.